نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں کو ہم لوگوں کا ہر ہفتہ اور اجتماع کے عنوان سے یہاں جمع ہونا ہوتا ہے اور آپ حضرات فکر کے ساتھ یہاں پہنچتے بھی ہوں. جو ہمارے یہاں جمع ہونا ہوتا ہے یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے. جیسے بہت سو کے وہاں وارشک پروگرام ہوتے ہیں, منتھلی پروگرام ہوتے ہیں, ہفتے کے پروگرام ہوتے ہیں, ایسے یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں. یہ ہفتہ اور اجتماع حضرت مولانا جیسا نے اپنے زمانے میں شروع کیا. اس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا پورے ہفتے پتہ نہیں کس کس ماحول میں اپنا وقت گزارتا ہے. ہفتہ والی اجتماع کے موقع پر مسجدوں کی مسجدوار جماعتیں اور اس کے علاوہ محلوں کا جو بھی مجمع اللہ نصیب کرتے ہیں وہ یہاں پہنچے, اور ہم سب سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں, ہم سب سے لاگو پڑتی جو باتیں ہیں, اس کے متعلق کچھ کہنا سننا ہو جائے, سمجھنا ہو جائے, تاکہ ایک ایک ایمان والا پورا ہفتہ اس فکروں کے ساتھ اپنا وقت گزارے. یہ مطلوب ہے, کیونکہ اس دنیا میں ایمان والے کی اور غیر ایمان والے کی زندگی دو برابر نہیں ہے. غیر ایمان والے کی زندگی کو اللہ نے اس دنیا میں ان کے لیے اس دنیا کو اللہ نے جنت بنایا ہے. وہ جیسا چاہیں گے رہیں گے, جیسا چاہے کریں گے. لیکن ایمان والے کی زندگی یہ ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ نے بنائی ہے, اور ذمہ داریوں کے ساتھ بنانے کے بعد یہ بات لگائی کہ ایمان والوں میں سے جو بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جیے گا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اسی کے جینے کو اللہ اچھا بنائے گا. اللہ اچھا بنائے گا. اور خدا نہ کرے جو ایسی زندگی نہیں جیے گا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کا اچھا جینا ہم ہی ختم کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ کی دھرتی پر رہ کر اللہ کی مرضی کے خلاف جینا یہ بغاوت والی زندگی ہے. ہمیں یاد پہلے ہے, اور ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے, اور ایک ایک نعمت کتنی قیمتی ہے وہ تو بیماروں سے جا کر ہم پوچھیں. آج کل تو ہاسپٹلوں میں چھوٹی چھوٹی بیماری میں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. ایک ایک عضو کی بیماری میں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. ایک سب میں کتنی اللہ کی نعمت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شکر کرو, نعمتوں کو نہیں, نعمت کو. اللہ نے قرآن میں استعمال جو کیا ان تعدوا نعمت اللہ, اللہ کی ایک نعمت. اگر وہ جمع کا صیغہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ, ایک نعمت. اب ایک نعمت پانی کی نعمت ہے. پانی کی نعمت بندہ کہاں کا استعمال کرتا ہے, اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم پانی سے تمام مردہ چیزوں کو زندہ کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, تمام چیزوں کی حیات پانی سے اللہ نے کہا ہے ہم نے جوڑ دیا. صبح ہم اٹھتے ہیں پانی نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا, دن بھر پانی نہ ہو. ایک پانی کی نعمت کو کتنی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں. ایک کان کو کتنی چیزیں سننے میں ہم استعمال کرتے ہیں. ایک آنکھ کی نعمت کو کیا کیا چیزیں دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں. کھانا دیکھتے ہیں, پینا دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں. تو ہمیں ایک آنکھ کو آدمی سوچ سکتا ہے, ایک زبان کو کتنی چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے. ایک نعمت. یہ ایک ہاتھ کی نعمت ہے, کتنی جگہ پر استعمال ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ایسے کتنی نعمتیں بندہ استعمال کرتا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہے, بندہ اپنے اپنے مشغلے میں
ان نعمتوں سے اللہ اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض نہ کرے، یہ تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بندے بن کر جینا، بندے بن کر، کونوا عباد اللہ، کہ ہر آدمی جہاں بھی ہو اللہ کا بندہ بن کر جیے۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کر جائے۔ اس کو سب کچھ جانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بہت کمزور ہے، بولے کہ انسان ضعیف، ہم بہت کمزور ہیں۔ تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے تو ہمارا مسئلہ ہے، ٹھنڈی بڑھ جائے تو بھی مسئلہ ہے، شوگر بڑھ جائے تو مسئلہ، گھٹ جائے تو مسئلہ، اور پریشر بڑھ جائے تو مسئلہ، اور گھٹ جائے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ تیرے جسم میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا بیلنس ہم نے بنا کر دیا ہے۔ جس کی شوگر گھٹ جاتی ہے اس کو پوچھ لیجیے، جس کی شوگر بڑھ جاتی ہے ان سے پوچھ لیجیے، جن کا پریشر بڑھ جاتا ہے ان سے پوچھ لیجیے، جن کے پریشر گھٹ جاتا ہے ان سے پوچھ لیجیے، جن کے کण گھٹ جاتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے، جن کے کण بڑھ جائے ان سے پوچھ لیجیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے تمہارے جسم میں بیلنس بنا کر رکھا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھیں بڑھنے والے مریض بھی ملیں گے اور گھٹنے والے مریض بھی ملیں گے، بڑھ جائے تو اس کا علاج، گھٹ جائے تو اس کا مسئلہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بہت کمزور ہے انسان، اپنی ذات سے بہت کمزور ہے۔ پھر یہ ایسا کمزور انسان اگر وہ نافرمانی کرے تو کس بنیاد پر نافرمانی کر رہا ہے؟ اپنے رب کو اگر ناراض کرتا ہے تو کس بنیاد پر ناراض کرے گا؟ قارون کو اللہ پاک نے بہت نعمتیں دی تھی، جب اس کو سمجھایا گیا اس کو کہا تھا کہ تو زمین پر گھمنڈ مت کر، تیرے سے بہت زیادہ طاقت والوں کو ہم نے سہایا کر دیا، اور اکا دکا افراد کو نہیں، بستیوں کا سہایا کر دیا۔ تو اللہ پاک بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اللہ نے جو نعمت کے اس کے لیے نقشے بنائے، نقشے بھی اللہ بناتے ہیں، انسان نقشہ نہیں بناتا۔ اب دیکھو آپ کو اس بڑودا میں ایسے بہت سارے ملیں گے جو نقشوں والے تھے بغیر نقشے کے ہو گئے، جو نقشوں والے تھے وہ بغیر نقشے کے ہو گئے، اور بہت ساروں کے نقشے نہیں تھے اللہ نے ان کو نقشے والا بنا دیا۔ اللہ دیتا ہے تو جو کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور لیتا ہے تو جھاڑو مار کر لے لیتا ہے۔ اس ملک پر حکومت کرنے والے آخری خاندان کے لوگ یہاں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے انسانوں سے، نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کی باتیں سمجھائی، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو ہوش و حواس دیے، تو یہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے اور اپنی ذات پر اعتماد کرنا چاہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میری طاقت بھی کچھ ہے، میرا علم کچھ ہے، میری جو کچھ میرے پاس ہے وہ کچھ ہے۔ یہ چیزیں اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ جب قارون سے کہا گیا کہ تو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو کہنے لگا کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے احسان سے ملا ہے؟ یہ تو میں نے اپنی بدھی سے جمع کیا۔ اس کا یہ جملے ہے کہ میں نے اپنے علم سے ساری چیزیں اور یہ سارا نقشہ میں نے قائم کیا، اور آن کی آن میں وہ اور اس کا نقشہ پورا زمین میں ڈھس گیا، آن کی آن میں وہ بھی ڈھس گیا اور اس کا پورا نقشہ ڈھس گیا، سلوٹوں میں ڈھس گیا۔ حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا بھائی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون پیچھے آیا تو لشکر جب سمندر پار کیا تو اس نے بھی پار کیا، وہ بھی پار کر کے گیا، لیکن اس کے اندر کھوٹ تھی، اس کے اندر کھوٹ تھی، وہ نفاق کے ساتھ جی رہا تھا، نفاق کے ساتھ۔ اس کو بھاری کیا پڑا؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان بستیوں کو ہم نے صاف کر دیا، پھر ہم نے اپنے قرآن کو، اپنی توریت کو اتنا اتارا تاکہ لوگوں کو اب جینے کے طریقے سکھائیں۔ اب تم کیسے رہو گے؟ کہ لوگوں کو دیکھ لو کہ سارے لوگ جو بسے ہوئے تھے
ان کی بسی ہوئی بستیوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، فرعون اور اس کے ساتھ جو تھے وہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مجمع تھا وہ سب مزدوروں کا مجمع تھا، ان کو سبتی کہتے تھے، اور وہ سب قبطی تھے کہ یہ سب نبیوں کی اولاد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھی، لیکن اس کو فرعون نے اپنا غلام بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سارے نقشوں کا مالک ان کو بنا دیا، سارے نقشے، اور جب وہ سکون بنا گئے پھر اللہ نے جینے کے کیسے طریقے ہیں وہ سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی پر تورات اتاری، اس میں زکات کا بھی حکم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی حکم سنانا ہو تو سب کو جمع کر لیتے تھے، کیا میں حکم سناؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حکم سناؤں گا زکات کا۔ ہماری شریعت میں 40واں حصہ جو مال ہے اس کا 40واں حصہ زکات میں دیا جاتا ہے، ان کے وہاں چوتھا حصہ تھا 1000 میں 2500 روپئے۔ تو قانون پر یہ بھاری پڑ گیا کہ میرا وہ بہت بخیل آدمی، گوشت کو روٹی پر رکھ کر کھاتا تھا کہ پلیٹ خراب ہوگی اس کو دھونا پڑے گا، اس کا صابن استعمال ہوگا، اس کی کلئی خراب ہو جائے گی، ہاں اس کا بخلا کے بہت بات کرتے ہیں۔ چھت پر کسی کو نہیں چڑھنے دیتا تھا کہ چھت خراب ہو جائے گی پھر خرچہ ہوگا، جو ایسی اس کے بخلا کی کیفیت ہے، تو اس کو یہ زکات کا حکم بھاری پڑا۔ اس کے بعد جو احکامات نازل ہوئے اس میں ایک حکم نازل ہوا زنا کا، کہ کوئی زنا کرے تو کیا حکم ہوگا؟ تو حکم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو جمع ہونے کا حکم دیا کہ جمع ہو جاؤ۔ جب جمع ہو گئے تو اس کے اندر کھوٹ تھی، نفاق تھا، گندگی تھی۔ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے، بہت بڑی رقم دی، اور کہا کہ جب وہ اس کا حکم سنائے تو آپ ان پر الزام لگا دینا۔ تو جب حکم سنانا شروع کیا تو یہ عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام یہ بتاؤ یہ حکم مالداروں کے لیے یا غریبوں کے لیے بھی ہے؟ یہ غریبوں کے لیے یا مالداروں کے لیے بھی؟ چند کے لیے یا سب کے لیے؟ سبھی کے لیے۔ تو فوراً وہ کہنے لگی کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ پر میرے ساتھ یہ کارروائی کی تھی، مطلب گندگی آپ نے میرے ساتھ کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے کی؟ تو وہ کہنے لگے آپ نے کی۔ تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ یہ مجھے میرے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے، اللہ تو میرے لیے، یا اللہ تو میری مدد فرما اور ان کے سامنے مجھے ذلت سے بچا لے ورنہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ سے دعا مانگ کر اس سے کہا، اللہ نے اس کے اوپر روب ڈال دیا۔ وہ کہنے لگے آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے مجھے اس طرح ورغلایا تھا یہ حرکت کرنے میں، اس لیے میں نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے۔ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ پاک کی ایسی حرکت کرنا ہے۔ اللہ نے کہا آپ کے جس جگہ پر کھڑا ہے آپ کو اختیار ہے اس کو جو آپ چاہے ہوگا۔ وہ زمین کو حکم دیا کہ اس کو ڈھسا دے، غلط روش والی زندگی۔ اتنی بات بولنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے زمین تو اس کو اپنے ساتھ نکل، اپنی پوری لشکر کے ساتھ اور اپنے پوری کائنات کے ساتھ اندر کے اندر ڈھسے۔ اللہ نے یہ مثالیں بیان کی ان لوگوں کی جو اس دھرتی پر اللہ کو ناراض کر کے جیون جیتے ہیں۔ یہ باڈی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہماری ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ اس جسم میں یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر رہیں اپنے ایسے مہربان پروردگار کو بھول کر جیون نہ جیے، اور اس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ تو اپنے مشغلوں کو اپنے جن کاموں میں آپ مشغول ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہمارے دین میں چیزوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جانا یہ منع ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام کہ دین میں کوئی سنیاسی نہیں بنے گا، دین میں کوئی سنیاسی نہ بنے، پھر اللہ بس جس کو جو نعمتیں دے اس نعمت میں مشغول رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، کسی کو کھیتی دی تو کھیتی اللہ کی نعمت ہے، دکان دی کسی کو تو دکان اللہ کی نعمت ہے، کسی کو اللہ نے نوکریاں دی نوکری اللہ کی نعمت ہے، حکومت کے کسی شعبے میں پہنچایا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے جن راستوں سے اللہ نے کسی کے لیے روزی کے دروازے کھولے ہوں ان راستوں کو پکڑے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے بدل نہ کرے۔
धंधे बदलने वाला मूडी खा जाता है, नफा नहीं खाता, क्या खाता है? मूडी खा जाता है। किताबों में ऐसा लिखा है कि जिसके लिए अल्लाह कोई रोजी का दरवाजा खोले वो उस दरवाजे को पकड़ ले, मन रोजे तफी शैइन फलयल्जिम, कि उसके लिए अल्लाह ही ने वो सबब पैदा किया है जिसके जरिए से अल्लाह को उसको रोजे पहुंचे। अल्लाह ही ने उसके लिए खोला, तो उसको तो पकड़े रखो, ये अल्लाह का इनाम है। तो इस दुनिया में मशगूल होना पड़ेगा कि अल्लाह ने दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने तो दूसरे दिन चादर लेकर बाजार में चले गए। लोगों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? कमीशन, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनको खिलाऊंगा कैसे, खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि आपके जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी है, आपके लिए बैतुल माल से वजीफा तय होगा। तो उस जमाने में लोग मशगूल होते थे, तो इस दुनिया में मशगूल होने से नहीं मना किया गया, लेकिन मशगूलियों में आदमी की परख करते हैं, परख। इन मशगूलियों में कि अल्लाह को राजी करते हुए अपने जीवन पर पड़ा हुआ है, या इस मशगूलियतों को अपना सब कुछ समझकर कुछ पैदा करने वाले को भूल गए, उसी का इम्तिहान ये सुनिए। अगर उसमें बंदा अल्लाह को राजी करते हुए जिए तो इस दुनिया की कोई मशगूली दुनिया नहीं है, वो सब दीन है। उसका दुकान चलाना दीन, उसका निकाह करना दीन, उसकी मजदूरी करना दीन, उसका राजपाट करना दीन। क्या कर रहा? आपको पता है अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए राजपाट करने वाले का क्या मकाम है? किताबों में आता है कि 7 लोगों को अल्लाह अपने अर्श के नीचे जगह देंगे। उस दिन जगह देंगे जिस दिन कोई साए की जगह नहीं होगी, जमीन तब रही होगी और सूरज गर्मी एकदम करीब होगा, कोई जगह साए की नहीं होगी। अल्लाह पाक 7 आदमियों को अपने अर्श के नीचे जगह देंगे। उसमें वो एक बादशाह होगा जिसने अपना राजपाट इंसाफ के साथ चलाया। राजपाट में राजा है और उसकी जगह अल्लाह के अर्श के नीचे होगी। कैसे होगी? कि अपने राजपाट में अपने रब को राजी करते हुए जीवन गुजारता है। व्यापारी ताजिर, कि उसके अल्लाह के वहां क्या जगह है, क्या मकाम है? किताबों में आता है कि तिजारत में रहते हुए ऐसी अगर तिजारत का नक्शा उसने कायम किया जैसा करना है, बस मरे इतनी देर है कि उसका हश्र अल्लाह पाक नबियों के साथ करेंगे। तो मामूली बात है कि व्यापार करते करते नबियों के साथ हश्र हो जाए। व्यापार करते करते जब उठेगा तो नबियों के साथ उठेगा। एक मजदूर आदमी है, मजदूर बहुत सारे करते हैं, तो मजदूर आदमी उसके लिए क्या बशारत हुई कि अगर वो अपनी मजदूरी में जैसे मजदूरी करती है ऐसे करके वापस लौटता है तो शाम को अल्लाह पाक उसके लौटने से पहले उसके मग़फ़िरत कर देते उसके गुनाह। और जो अपने घर वालों की कफालत के लिए थके हैं वो जहन्नम में नहीं जाएगा। हमारे तो इस मशगूलियतों पर बड़े बड़े वादे हैं, ये दुनिया नहीं है। दुनिया क्या है कि इसकी मशगूली है अल्लाह से गाफिल है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि इन नक्शों की मशगूली उन्हें अल्लाह से गाफिल नहीं करती। इन नक्शों की मशगूली अल्लाह से गाफिल नहीं। अल्लाह से गाफिल कब नहीं होता बंदा इन नक्शों में रहते हुए? जब इन नक्शों में रहते हुए इन नक्शों पर इसकी नजर ना हो, नक्शे बनाने वाले पर इसकी नजर है, तो फिर इस नक्शे के हवाले में नहीं हो जाता। इन नक्शों में रहते हुए इन नक्शों के बनाने वाले के साथ वो अपना मामला रखे। आप देखा साहब कि सारे नक्शों वाले थे और बड़े बड़े नक्शों वाले थे, बड़े बड़े नक्शों वाले। 3 बर्रे आज़म पर इनका मुल्क फैला हुआ था। 3 बर्रे आज़म पर। बर्रे आज़म का मतलब जी खंड, और एक खंड में कितने देश होते हैं? एक खंड में कितने देश होते हैं? अगर तुम तो शहर के लोग हो भाई, हमारे जैसे गांवड़े के थोड़ी हो। अरे भाई एक खंड में कितने देश होते हैं?
50-50 देश होते हैं एक खंड में। जैसे हमारे एशिया खंड, उसका एक देश इंडिया है और उसका एक सूबा गुजरात और उसका एक शहर बड़ौदा और उसकी एक छोटी सी नगरी नागरवाड़ा। हम नागरवाड़ा तो खुश हो गए, ऐसा डबल पैसा। वो पूरे 3 खंड के बादशाह, 3 खंड, सोचो जरा। लेकिन उन 3 खंड में कैसे रहना का वो इन्होंने सीख लिया। उस 3 खंड के बादशाह बनने के बाद उनके तेवर नहीं बदले। क्या नहीं बदले? उनका टोन नहीं बदला, उनकी रहनी करनी नहीं बदली, उनका जीवन नहीं बदला। एक और लोग हैं कि इसमें रहना सीख कर चले, इसमें कैसे रहना वो सीखा होगा। और अगर कोई जरा बदलने वाली संजोग पैदा हो जाए तो एकदम चौकन्ने हो जाए कि नहीं, ये चीज नहीं है। दुनिया में लोग प्रभाव डालने के लिए शक्लें बनाते हैं, प्रभाव पड़े होता है कि जरा हम लोग अभी एक जगह पर सफर में गए हुए थे, प्रभाव डालने की एक चीज होती है, तो शक्लों से भी लोग प्रभावित हो जाते हैं। न्यूयॉर्क में हम लोग थे, तो वहां मुझे जाना था कनाडा के वीजों के लिए, तो उसने बुलाया था, तो मेरा रहबर था, एकदम छोटे छोटे ढूंढ रहा है। मैं सोचा अभी मस्जिद से मेरे साथ चला था, उसका कलर दूसरा था और इसने भी कलर बदल गया। मैंने कहा तू भाई क्या करके आया? आपने वहां जाने का है नहीं? तो मैंने कहा वहां जाने का करेंगे क्या? तो वो एक ये कि उसकी शक्ल से मतलब ये कि कोई शक्ल अपनी कैसी होनी चाहिए जो प्रभावित करने वाली। एक साहबी की तबीयत में यह था कि प्रभावित करने वाली जो चीजें और शक्लें हैं वो है जिसके जरिए से अल्लाह ने हमको यहां तक पहुंचाया। क्या मतलब इसका? इज्जत अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, इज्जत और जिल्लत आसमानों से चलती है। लिल्लाहिल इज्जत व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। और अगर अल्लाह पाक जलील करने पर आए तो आज देखो दुनिया पर कुर्सियों पर बैठे हुए दुनिया के सारी दुनिया के लोगों को लोग जितनी गालियां देते हैं और किसी को देते कि बहुत बड़ी कुर्सी पर है। दुनिया में बहुत सारी, पूरी दुनिया में आप नक्शा जान लो कि बड़ी बड़ी ओहदों पर है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर। छोटी कुर्सी लेकर ऊपर की सारी कुर्सियों वालों को लोग दुआएं देते हैं, बदुआएं देते हैं। अरे बोलो तो खड़े बाबा। तो अगर इस कुर्सियों के साथ ये चीज जुड़ी हुई होती है तो सबके लिए रोज लोग सलातुल हाजत पढ़ के दुआ करते हैं इनके भलाई की। बोलो देख रहे एक नक्शा में अगर उमर रज़ियल्लाहु ताला जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो रहा था तो मुसलमानों की जमात वहां गई हुई थी, तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारी किताबों में लिखा है कि एक ऐसे नाम का आदमी होगा और उसका हुलिया ऐसा होगा, अगर वो आए तो उसको बगैर लड़े तुम चाबियां दे देना। और हमने सुना है कभी आजकल तुम्हारा राजा वही चल रहा है, अगर वो है तो उसको बुला लो, हम लड़ेंगे नहीं, हमारी किताबों में दे देना, हम दे देंगे। तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को एक खत लिखा और वहां तशरीफ ले गए। तो जब आप पहुंचे तो वहां के साथियों ने कहा कि यहाँ के लोग जरा ऐसे हैं तो तुम्हारा हुलिया जरा हम बदल दें, तुम्हारी सवारी हम बदल दें, तुम्हारा ये कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे लिए तो यही सब ठीक ठाक है जिसमें हम जी रहे हैं, ये कहा। लेकिन साथियों का बहुत ज्यादा इसरार हुआ तो उन्होंने अपना लिबास बदल दिया और सवारी बदल दी। सवारी और लिबास बदला और जैसे थोड़े कदम चले कहने लगे भाई एक छलांग लगाकर नीचे उतर गए और कहने लगे कि सवारी पर बैठा तो मेरे अंदर कुछ बदलाव मैंने महसूस किया है। वैसा होता है कि जब पाचन शक्ति तो कमजोर होती है तो आप देखो दो लोगों में शक्लें बदल जाती है कि वो हजम नहीं कर पाते। साइकिल वाला बाइक पर आ जाए तो हजम नहीं कर पाता, वो टेढ़ा बैठता है। आप देख लें साइकिल वाले को बाइक मिल जाए तो वो टेढ़ा बैठ जाता है, ऐसा नहीं होना। किसी ने जिम ज्वाइन की हो तो अभी तो बॉडी बिल्डर बनते बनेगा 6 दिन में क्यों चलता है? अरे भाई इसको क्या हो गया है इसने भी ज्वाइन किए थे, जिम ज्वाइन किए, अभी तो ज्वाइन किए, इसको हजम नहीं हुई, 6 दिन की जिम हजम नहीं हुई। साइकिल वाले को बाइक हजम नहीं होती, इसकी निगरानी करनी पड़ती है। उमर रज़ियल्लाहु ताला फौरन कहने लगे कि मैं अपने अंदर बदलाव पा रहा हूं, छलांग लगा कर नीचे उतर गए और कहा मुझे मेरे वही कपड़े दे दो। फिर एक जुमला फरमाया, वो बहुत तारीफ है जुमला है, सौदे के हरूफ से लिखने जैसा। क्या फरमाया? अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हमें अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो इस्लाम से दी है।
تھا یہ ساری شکلوں کا، ان سے لے لے کر ان کی شکلوں کا ہم کو مالک اللہ نے بنایا ہے، جن کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، ساری چیزیں ان کے تاج بھی اللہ نے ان کے ٹھوکروں میں دے دی، اور ان کے قالی تھی، اور ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنا دی. یہ فرمایا کہ ہم کو اللہ نے اسلام سے عزت دی، اعزنا اللہ بالاسلام. پھر فرمایا لو نطلب العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ. اگر ہم اس طریقے کو چھوڑ کر اور کسی راستے سے عزت تلاش کرنے جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے، اور ذلیل ہو جائیں گے. ہماری عزت کے راستے یہ ہے کہ اپنے نقشوں میں ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں، جو جس نقشے میں ہے کہ مجھے اس نقشے میں رہنے کا کیا ہوگا. اگر ایک باپ اپنے گھر میں ایسا رہ رہا ہے تو اپنی اولاد کے اوپر اس کے اثرات دیکھے گا کہ اللہ پاک آنند اس کی اولاد میں اس کی اطاعت ڈالیں گے، بیوی میں اس کے اثرات دیکھے گا. لیکن اگر وہ آدمی اپنے رب کو ناراض کر کے گھر میں رہے گا اس کے بھی اثرات دیکھے گا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ فرماتے تھے کہ ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ آدمی بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، بیوی موجود ہے، اور پھر فرماتے تھے بچوں کے ہوتے ہوئے بغیر بچوں کا ہو جاتا ہے، گھر ہوتے ہوئے بغیر گھر کا ہو جاتا ہے، اور خاندان ہوتے ہوئے بغیر خاندان کا ہو جاتا ہے. آپ آج ماحول میں دیکھو، یوں بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نقشے ہیں، لیکن وہ جی کیسا رہا. ہم لوگ ایک مرتبہ ریونین گئے تھے تو وہاں ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب یہاں پانی تو ان کا پیر فریکچر ہو گیا. تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم لوگ گئے علاج کے لیے، وہاں یورپ چلتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا، وہ پیروں کے وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے، اور اس کے بعد موٹے موٹے آنسو گرا کر ہو رہے تھے، موٹے موٹے آنسو گرا. ارے بھائی کیا ہوا؟ ہم پیسے دے رہے ہیں ان کو، دوسرا پیسے ایسے نہیں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کرو. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کیا بات ہو گئی؟ تو جی کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری بیٹی ہے، وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اب آپ اس گھر کو خالی کر کے چلے جائیے، میں اپنے دوست کے ساتھ اس گھر میں رہوں گی. میں کہاں جاؤں گا؟ یہ گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو گئے، اولاد ہوتے ہوئے بغیر اولاد کے ہو گئے. ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پر سفر میں گئے ہوئے تھے، تو ملاقات میں گئے ٹرینیڈاڈ کے علاقے میں، بارباڈوس ٹرینیڈاڈ ساؤتھ کا امریکہ کا جو علاقہ. تو ایک گھر میں ملاقات میں گئے تو ملاقات ہو گئی، تو چھوڑ ہی نہیں رہا بھائی ملاقات ہو گئی، ہم جائیں اور بیٹھو، اب جائیں نہیں اور بیٹھو، اب جائیں نہیں اور بیٹھو. پتا نہیں ادھر ادھر کا 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا. ارے بھائی اس کے بعد کیا اب جا سکتے ہو؟ بھائی کیوں تو نے بٹھایا تھا اتنی دیر؟ کہا میرے گھر میں میری جو بیٹی ہے اس کا دوست آیا ہوا تھا، وہ ہمارا کوئی لحاظ نہ کرتا. ہو سکتا ہے میری بیٹی کی آنکھوں میں تمہاری شرم آتی اور وہ یہاں گندگی نہ کرتی، اس لیے اتنی دیر آپ کو روک کر رکھا تھا کہ وہ ہمارا کوئی لحاظ نہ کرتا. وہ آپ کا لحاظ کر کے نہ کرے تو اس نے ایسی حرکت ابھی نہیں کی. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ دنیا یہ ہو رہا ہے. اور جب یہ چیزیں ہوگی پھر اللہ ایسی نظام کو مسلط کرے گا. جیسے اچھی زندگیوں پر آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. کہ اگر یہ سلیقے سے جو جیون جینا ہے وہ جیون جیا جائے گا تو ان کے لیے آسمانوں سے ایسے فیصلے ہوں گے کہ جو فیصلے ان کے لیے برکت کے دروازے ہوں گے. اور خدا نہ کرے اگر اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے تو پھر وہ فیصلے آسمانوں سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پھر نظام ایسا ہی بنتا ہے، تنگی والا نظام. کتابوں میں آتا ہے کہ محبتیں اور عداوتیں 7 آسمانوں سے چلتی ہیں. جب اللہ کی دھرتی پر اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو آسمان پر اللہ فرشتوں سے اعلان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں. جبرائیل علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے راضی ہو گیا، تم بھی ان سے راضی ہو گیا. اور آسمان کے فرشتوں سے کہو کہ وہ بھی راضی ہو جائے. پھر اعلان کرو دنیا کے لوگوں سے کہ تمہارا اللہ اور ہم آسمانی دنیا کے لوگ ان سے راضی ہو گئے، زمین والوں تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ. پھر کتابوں میں آتا ہے یوضع لهم القبول، ان کے لیے ایسی محبت بھر دی جاتی ہے کہ انسان تو انسانوں کے علاوہ کی مخلوق بھی ان سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھو ہمارے بزرگ ہیں قبروں میں سوئے ہوئے،
یہ جتنے مزارات بنے ہوئے ہیں ان کو گئے ہوئے سال ہو گئے، لیکن ان کی محبت اللہ نے، اگر آج ان کی اس بزرگ کو جو قبروں میں سوئے ہم ان کو نہیں جانتے، ان کی ہسٹری نہیں جانتے، کب پیدا ہوئے تھے اور کب مرے ہم نہیں جانتے. بھائی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون سے سال کے تھے جانتے ہو؟ ان کو آج دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال ہو گئے. 441 کی ان کی پیدائش ہے، 41 یا 45 کی. اس زمانے کے آدمی. لیکن آج اگر کوئی ان کو گالی دے دو، ہمارے سامنے گالی دے دو، برداشت کر لیں گے ہم؟ بھائی تمہیں کیا لینا چاہیے اس سے؟ نا ہمیں بہت کچھ لینا، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے 1000 سال گزر گئے، لیکن اللہ نے ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں یہ قبول ساروں سے محبت ان کے ساتھ ہے، ساری مخلوق ان سے محبت کرتی ہے. اور جب اس زمین پر اللہ کو کوئی ناراض کرتا ہے تو پھر آسمانوں پر اللہ اعلان کرتے ہیں کہ جبرائیل ہم ان سے ناراض ہو گئے. فرشتوں سے بھی آپ کہہ دیں کہ وہ بھی ناراض ہو جائیں، اور زمین والوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی ناراض ہو جائیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا پھر بیٹا باپ کو بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے. آپ معاشرے میں چلو، کیا آپ اندازہ کرو کہ زیادہ اولادیں ماں باپ کی فرمانبرداری یا نافرمان؟ ارے بولو بھائی، نافرمان. یہ نافرمانی ان کے دلوں میں کس نے ڈالی؟ آپ اندازہ کریں کہ کوئی ماں باپ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو نافرمان بنانے کی محنت کی ہو؟ ابھی تو بیوی پیٹ میری امید سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، تب سے وہ بزرگوں سے دعا کرواتا ہے کہ بیوی امید سے آپ دعا کریں، بیوی امید سے دعا کریں. اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پوچھنا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی اچھا سا نام دے دیں. تدبیر اچھے سے اچھی اختیار کی جا رہی ہے، اچھے سے اچھے مدرسے میں پڑھنے بھیجتے ہیں، اچھے اسکول میں پڑھنے بھیجتے ہیں، پھر نگرانی کرتے ہیں محلے میں کون سے بچوں کے ساتھ اس کو اٹھک بیٹھے ہیں. خدا نہ کرے اگر آوارہ بچوں کے ساتھ لگے فوراً کرے بیٹا وہاں بیٹھنا نہیں ہے، کہ نیچے سے لے کر اوپر تک پوری نگرانی چوکسائی سے کی ہے، اچھے سے اچھی. تو یہ آدمی کون ہونا چاہیے تھا؟ ارے بولو خالی فرما بردار نہیں، جنید بغدادی ہونا چاہیے تھا. اس میں کوئی باپ ایسا ہوگا کہ جس سے ایسے اسباب جتنوں کی اولاد آج ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے، کیا اس میں ایک بھی باپ ایسا ہوگا کہ جس نے یہ سب تدبیریں نہیں کی؟ اس نے مالی صاحب سے نام رکھنے کے موقع پر نام نہ پوچھا ہو، کیا کوئی باپ ایسا ہوگا؟ اس کے مدرسے کی اور اس کے اسکول کے اچھا نظام بنے، ایسے فکر نہ کی ہو، کیا کوئی ایسا باپ ہوگا؟ ارے کچھ وہاں تو کرو بھائی، کیا ایسا کوئی باپ ہوگا؟ اچھا گندے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کو نہ روکا ہو، ایسا کوئی باپ ہوگا؟ تو پھر یہ تھوک میں اور ہول سیل میں نافرمان والا کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئی؟ کتنی والا؟ تھوک میں، ہول سیل میں. فرما بردار ڈھونڈنا مشکل ہو، فرما بردار ڈھونڈنا مشکل ہو، ہول سیل میں نافرمان والا. یہ کہاں سے؟ یہ سوچنے کی کہ جب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں وجود میں آتی ہے، پھر آسمانوں سے یہ فیصلے ہوتے ہیں. جیسے 1000 سال پہلے مرنے والے کی محبت دلوں میں آسمانوں سے آتی ہے، ایسے دلوں کی پھٹن کے آسمانوں سے آتی ہے. یہ نظام نبیوں نے سمجھایا ہے، یہ ساری باتیں نبیوں نے سمجھائی انسانوں کو. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والے تو نبی کی محنت کے راستے سے یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں. نبی کی محنت کے راستے ہمارے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے باتیں کہی. پھر کیا فرمایا پتہ ہے؟ پھر فرمایا کہ ابو سفیان یہ جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں وہ باتیں ہیں، اگر تم سمجھ لو گے تو یہ تمہاری دنیا کو بھی اچھی بنا دے گی اور آخرت چیز تو کم بے قرار سے دنیا والا آخرت. ابو سفیان یہ جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر اس کو کر لی گئی تو یہ دنیا کو بھی تمہاری اچھی بنا دے گا اور آخرت کو بھی اچھی. دنیا میں اگر یہ چیز وجود میں آئی، اس زندگی میں جو خوشگواری ہے وہ کوئی نہیں سکھا سکتا. کہ ایک دوسرے کے حقوق والی زندگی، میاں کو بیوی کے حقوق سمجھائے، بیوی کو میاں کے حقوق سمجھائے، اولاد کو ماں باپ کے سمجھائے، ماں باپ کو اولاد کے سمجھائے، بڑوں کو چھوٹوں کے سمجھائے، چھوٹوں کو بڑوں کے سمجھائے، پڑوسی کو پڑوسی کا سمجھایا، سفید بال والوں کے سمجھائے، علم والوں کے حقوق سمجھائے، استاد کے سمجھائے، استاد کو شاگرد کے سمجھائے، بیپاری کو گراہک کے سمجھائے،
گھراک کو व्यापारी کا سمجھائے, بادشاہ کو प्रजा کا سمجھائے اور प्रजा کو بادشاہ کا سمجھائے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایسے رکھ کر بچے چھوڑ دیں. جب وہ چیزیں سیکھی جاتی تھی تو کون سا معاشرہ وجود میں آتا تھا؟ اولادوں سے ماں باپ سکھی, بیویوں سے شوہر سکھی, شوہروں سے بیویاں سکھی, کہ وہ پاکستان معاشرہ ہوتا ہے. اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنے گھر والوں سے مزے ہی نہیں لے رہے, وہ مزے ہم بھول چکے ہیں. ہمارے خیالات میں بھی نہیں آ سکتا وہ مزہ کیا مزہ ہے, اس جیون میں کیا مزہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ, ان کا چھوٹا سا بچہ بیمار ہے. کیا مزے ہے, سوچا یہ نقشہ دیکھا کہ وہ بیمار بچہ ہے اور اب روزے سے ہے اور مزدوری کو جا رہا ہے. اللہ کی شان مزدوری پر ہے اور بچے کا انتقال ہے. اب بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے, کہ میرے شوہر کا مجھ پر حق نہیں ہے کہ اس کو راحت پہنچا. یہ بیویوں کو سمجھایا. ایک لڑکی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری شادی ہونے والی ہے, مجھے میرا نکاح کا دین سمجھائیے. تو کیا فرمایا کہ تیرے نکاح کا دین یہ ہے کہ تیرا شوہر اگر اس کے جسم میں پھوڑے اور پھنسیاں ہو جائیں اور اس میں سے پانی بہنے لگے اور تو اس کو اپنی زبان سے چاٹے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ہے. یہ سمجھائے. یہ فرمایا کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے اور تم نے رات اس طرح گزاری کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہو, تیری عبادت ایک بارش تیرے اوپر نہیں جائے گی. اس حال میں تم مر گئی تو تجھے جنت کے خوشبو نہیں ملے. یہ عورتوں کے حق میں سمجھایا, تو پھر مردوں کو بھی سمجھایا. مردوں کو کیا سمجھایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا. اور فرمایا قیامت کے دن معاشرت کے نسبت سے سب سے پہلے بیویوں کے ساتھ کے سلوک کو پوچھا جائے کہ بتاؤ کیسا ویوہار کیا تھا, کہ یہ چیزیں سمجھائے. تو شوہر بیویوں کے معاملے میں چوکن ہوتے ہیں, بیویاں شوہروں کے معاملے میں چوکن نہ ہوتی. کیسی چوکن نہ؟ یہ بچہ انتقال کر گیا اور وہ اب سوچ رہی ہے کہ میرے شوہر کو میں کیسے راحت پہنچا. وہ شام کو آئیں گے تو پہلے کس کی خبر پوچھیں گے؟ ارے بولو بچے کی, اور بچہ کے ساتھ میں انتقال کر گیا. اس انتقال کے صدقے سے وہ کھانا نہیں کھائیں گے جبکہ وہ کس حال میں گئے ہیں. ارے بولو تو صحیح بھائی, روزے سے گئے. تو یہ عورت بھائی بچوں کی محبت ماں کو زیادہ ہوتی ہے باپ کو زیادہ ہوتی ہے؟ ماں کو. اور بچے ماں باپ سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں. تو اس نے 9 مہینے اٹھایا ہے, 2 سال دودھ پلایا ہے. وہ ایک چیز اللہ عجیب و غریب اس میں رکھتے ہیں, محبت, ماں کی ممتا. کبھی سنا ہے باپ کی ممتا؟ ماں کی ممتا, ماں ہے ماں باقی بدا بگڑا نہ باپ. ہم 5ویں کلاس میں تھے تب یہ پڑھا, ماں ہے ماں باقی بدا بگڑا نہ باپ. ماں تھے ماں باقی بدا بگڑا, 5ویں دوران میں پڑھاتے تھے. ماں ہوتی ہے وہ کبھی بدلتی نہیں ہے, باقی سب بدل جاتے ہیں. وایو ہوا آنے جتی رہے, لوگ آ کر چلے جاتے ہیں, ماں کبھی نہیں جاتی. ماں تھے ماں. سے تھوڑا بیماری میں چل رہا ہوں, اس لیے تھوڑا تو یہ بچہ اس کی ماں کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا, کیسا صدمہ ہوا ہوگا. یہ عورت سوچ رہی ہے میں اپنے شوہر کو کیسے رہا. اس نے بچے کو غسل دے دیا, کفن پہنایا اور جنازہ دیا, اور خود اپنی ذات سے بن سور کر دلہن کی طرح دیا. شوہر کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے گھر میں آج جنازہ ہوا ہے, یہ محسوس نہ ہو. جب شوہر شام میں آیا تو اس نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے. پہلا ہی سوال کہ بچے کا, تو کہنے لگے کہ الحمدللہ بچہ راحت میں. بھائی چھوٹا بچہ سیدھا جنت میں, اسے سیدھی راحت کہاں ملے گی. کہ بچہ راحت میں ہے, جنت میں راحت میں ہے. وہ سکون سے ہو گیا. اس نے افطار کیا, کھانا کھایا, اور
اپنی گھر والی بل سور کرتے اس کے ساتھ اپنی رات گزاری. اور صبح میں وہ نماز کے لیے جا رہا تھا تو گھر والی کہنے لگی, اب خبر دے رہی ہے بچے کی. کیسے خبر دے رہی ہے کہ اچھا میاں بتاؤ کہ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی امانت کوئی رکھ جائے اور وہ مانگنے آئے لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی دے دینی چاہیے. یہ کہا کہ دے دینی چاہیے. تو وہ کہنے لگی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا امانت کیا تھا, وہ لینے بھیجا تو ہم نے دے دیا. تو کیا بات کر رہی ہو؟ کہ جی ہاں. کب انتقال ہو گیا؟ کہ جی کل سے انتقال ہو. آپ نے بتایا نہیں؟ کہ جی آپ روزے سے تھے اور آپ کو صدمہ ہوتا, آپ کھانا نہیں کھاتے, آپ کی رات بے چینی سے گزرتی. یہ مجھے اچھا نہیں. یہ جتنی دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا سکھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں, کیا یہ ذہن بنایا جائے گا ان جگہوں پر؟ ارے بولو مل جائے گا ایسا ذہن بننا؟ دنیا میں کون سا ذہن بنایا جا رہا ہے پتہ ہے؟ کون سا ذہن بنایا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ماڈرن زندگی. کون سی زندگی؟ ماڈرن زندگی. اور وہ کلچر پتہ نہیں کون سا کلچر. ابھی ہم اس ملک میں تھے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا. کون سا پیش آیا؟ ایک عورت نے اپنا مقدمہ واقعہ کہ میرا بیٹا, اس کے پاس کتا ہے. اس ملک میں, ان ملکوں میں اکثر لوگ کتے پالتے ہیں کیونکہ اکثر کی اولاد نہیں ہوتی. لوگ شادیاں نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ شادیاں کرنے کے بعد جس طرح لڑکے کو لڑکی کو چھوڑنے کا اختیار, ایسے لڑکی کو بھی لڑکے کو چھوڑنے کا. اللہ بھائی بولو تو کھڑے, تو کیوں نہیں بول رہے؟ ڈیسائڈ کرو تم لوگ. ارے بھائی ناراض ہو تو کیوں نہیں بول رہے؟ جس طرح مرد کو لڑکی کو چھوڑنے کا اختیار, ایسے لڑکی کو بھی. چلو ٹھیک ہے چھوڑ دے تو کوئی وعدہ نہیں, لیکن اس کے آگے کا کیا ہے مسئلہ پتہ ہے؟ جب لڑکی اگر شوہر کو چھوڑ دے یا ان دو کے درمیان میں جدائی ہو جائے تو 50% شوہر کی پراپرٹی بیوی کو دے دے. کتنے ٹکا؟ ہم لڑکی لائے, ہم اس کو اس ہفتے تو اچھے لگتے ہیں, دوسرے ہفتے ہم اس کو اچھے نہیں لگتے. صبح اٹھی اور کہے السلام علیکم. تو میرے وہ جو میں نے 50 سال میں نے جمع کیا ہے اس کا کیا؟ ہمارے ڈاکٹر عبدالاول ہے, وہاں پڑھا تھا یونیورسٹی میں نیو یارک میں. تو میں نے ان کو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہ میرا ایک پروفیسر ہے 40 سال کا ہوا. تو میں نے کہا بھائی نکاح کر لو. بابا تم مجھے نکاح کی بات کر رہے ہو؟ اگر میں اس کو پسند نہیں آیا تو میرے 40 سال سے میں جتنے سال سے جاب کر رہا ہوں میرے ہاتھ ہی لے جائے. تو اکثر لوگ نکاح نہیں کرتے. تو وہاں اکثر اولادیں زنا ہے, اکثر اولادیں. اب موجودہ بہت سالوں کی اولادیں نہیں ہیں تو کتے پالتے ہیں. تو ماں نے مقدمہ یہ کیا, ماں نے, کہ میرا ایک بیٹا ہے, میرا ایک بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا, اس کا ایک کتا ہے. اچھا بھائی ان کی بہن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, کوئی کچھ جاننے والا کوئی پڑھ دے اس کو, کچھ ہو کیا رہے ابھی آ جائیں گے, ہم پیچھے جاؤ وہاں پہ. تو وہ اس نے مقدمہ یہ کیا کہ میرے بیٹے کے پاس کتا ہے, وہ روزانہ 5 گھنٹے اس کو دیتا ہے. میں اس کی ماں ہوں, میں یہ گزارش کرنے آئی ہوں حکومت سے اس کو آرڈر کرے کہ وہ مجھے روزانہ 5 منٹ دے دے. کتنے منٹ؟ یہ تو کس نے مقدمہ کیا؟ ارے بولو تو صحیح بھائی. اچھا اس کا جواب کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا جواب یہ گورنمنٹ نے دیا, وہاں کی کورٹ نے یہ جواب دیا کہ 18 سال ہونے کے بعد ہر بچے کو اپنا جیون جینے کا اختیار ہے, وہ کسی کا بندھیلا نہیں, کسی کے بندھن میں. اس بیٹے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اپنی ماں کو 5 منٹ دے, ہم نہیں کہہ سکتے. اگر تمہیں کوئی اگوڑ ہے, پرابلم ہے, تو آپ حکومت سے کہیے, حکومت آپ کی ہیلپ کرے گی. ہم بیٹے کو پابند نہیں بنا سکتے کہ وہ 5 منٹ آپ کو دے. رہی کتے کی بات, تو کتا تو ابولا جانور ہے, تو اس کو اس نے پالا ہے, اس کو 5 گھنٹے دینے ہی پڑیں گے. یہ کون سا جیون ہے؟ ارے کون سا جیون ہے یہ؟ ماڈرن جیون. ابھی انہوں نے سال میں ایک دن بنایا ہے مدر ڈے. میں نے پوچھا یہ کیا بنایا مدر ڈے؟ تو کہ اکثر بچے اپنے بلوغ کو پہنچنے سے پہلے ہی اپنی زندگی جیتے ہیں. اب وہ ماں باپ سے ملتے نہیں, پورے سال میں نہیں ملتے. تو سال میں انہوں نے ایک دن بنایا مدر ڈے, اس میں بچہ ماں سے ملنے آئے. کون سا جیون یہ؟ ارے بولو تو صحیح بھائی. مدر ڈے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے, اس دن ماں اتنی اتساہ سے, ماں
وہ اتنے उत्साह سے تیار ہوकर بیٹھتی ہے میرا بیٹا آج ملنے آئے گا. میں نے ان کے مقابلے سے پوچھا پھر کیا منظر ہوتا ہے؟ کہ ان کے وہاں تو حقوق سکھائے نہیں جاتے ماں کیا ہوتی ہے. ماں کیا ہوتی ہے وہ کوئی حقوق نہیں سکھاتا. یہ تو دین نے سکھائے کہ تمہارے ماں کا کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے, بھائی کا کیا مرتبہ ہے, پڑوسی کیسا ہونا چاہیے. یہ تو دین میں ہے, اسلام کے علاوہ کون سکھائے گا؟ کہ وہ آتا ہے ماں 2 امیدوں سے سال میں ایک بار انتظار کرتی ہے. اگر اس کا موڈ ہے تو وہ ماں کے ساتھ کھانا کھائے گا, ورنہ تو یہ کہ مدر ڈے ہے اس کی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ماں کے پاس 5-10 منٹ آ کر چلا گئے. ماں یوں دکھتی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس معاشرے میں ہمارے بچے گئے, ہمارے یہاں کے بچے اگر وہ دین کے بغیر گئے ہیں وہ بھی ایسے ہو جاتے. اب ایک بات میرے پاس آیا, وہ کہنے لگا کہ ہمارا بیٹا وہاں گیا ہے, ہم میں سے کسی کے رابطے میں نہیں, اس کی ماں کا انتقال یہاں ہو گیا اور وہ رابطے میں نہیں. یہ کون سا جیون؟ ماڈرن جیون. اور حضور علیہ السلام کے معاشرت یہ تھی کہ ایک آدمی انتقال ہو جائے ایک بیوہ کے کفالت کرنے والے مل جاتے تھے. ایک بچہ یتیم ہو جائے تو مدینے کے ہر گھر سے اس کو لینے کے, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے. ہر آدمی چاہتا تھا یہ مجھے مل جائے. یہ مبارک زندگی دین میں ہے. جب یہ وجود میں آیا تو ایک ایک گھر میں پکایا ہوا 7 گھروں میں پھرتا تھا. کتنے گھروں میں؟ 7 گھروں میں ایک گھر کا پکایا ہوا. اور جب یہ معاشرہ ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پہ مستوراتے وہاں بات کرنے کے لیے. میں نے ان سے پوچھا جائے کتنے آپ کے پڑوسی ہیں؟ کہ بھائی مجھے مجھے نہیں پتا. ایک بلڈنگ میں کتنے لوگ ہیں, کون ہیں, کہاں کے ہیں, وہ مجھے نہیں پتا. میں نے پوچھا کہ آپ یہاں نئے رہنے آئے ہو؟ لوگ کہنے لگے نہیں میں اتنے سالوں سے اس بلڈنگ میں رہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ اس بلڈنگ میں کون رہتا ہے. اور یہ ہماری معاشرت میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو اور وہ پیٹ بھر کر سویا ہو. یہ معاشرت ہے. اسلامی زندگی اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ نہیں ہے کہ لوگ چلے میں چلے جائیں اور 4 مہینوں میں چلے جائیں. چلے 4 مہینے ایک علاج ہے, ایک علاج. کیا زندگی کو ایک زندگی کا عادی بنا, اور عادی اس وقت آدمی بتائے گا کسی چیز کا کہ جب اس کے نفع نقصان کو وہ سمجھے گا کہ اس میں ملنے والا کیا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں لے جا کر روزانہ اس کو تعلیم کے حلقے میں بٹھایا جائے. تعلیم کے حلقے میں یہ تعلیم کا حلقہ اس کے ذہن کی سازی کرے گا, اس کی فکر کو بدلے گا. ابھی مولوی صاحب نے بیان میں کہا تھا جو جس نیت سے آتا ہے, جو جس فکر سے آتا ہے وہ چیز کہ تعلیم کے حلقوں میں برین واش ہوتا ہے, ذہن سازی ہوتی ہے. ایسی فکر بدلتی ہے کہ آدمی کے جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں. آپ ان قرآنوں سے دیکھو کیا آپ کو بتائیں گے ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے راستوں میں گئے اور ذہن بدلا, فکر بدلی, سوچ بدلی, ان کے جینے کے طریقے بدل گئے. ہم لوگ جے پور ایک جماعت میں گئے, جے پور گئے, ایک مسجد میں نقد جماعت گئی. نقد جماعت وصول کی, اب اس کا کوئی ذمہ دار نہیں تھا تو مقامی حضرات سے کہا کہ اس کا ذمہ دار آپ دے رہے ہیں. کبھی بابا جی یہ کالج کے بچے ہیں بہت خطرناک ہیں, ہم ان کے ساتھ جائیں گے ہماری کھال نکالیں گے, بال کی کھال نکالیں گے. ایک ذمہ دار ان کے ساتھ نہیں گیا. اللہ کی شان ہماری جماعت کے ڈاکٹر صاحب تھے اور ایک انجینئر صاحب تھے. تو میں نے ان کو مذاق میں کہا بھائی یہ تمہاری برادری ہے, تم ہی سنبھال لو. آپ کی برادری جس کی بندری وہی نچائے, جس کی بندری وہی نچائے, اور کون نچائے, آپ تو چلے جاؤ. وہ 2 لے کر گئے, ان کو تھوڑی رہبری کی کہ تعلیم کے حلقوں میں ان کے جم کر تعلیم کے حلقے ہو. آپ یقین مانو ہم لوگوں نے بہت 3 دن ایسے گزارے, پتہ نہیں بیچاروں کا کیا ہوا ہوگا. 3 دن وقت لگا جب وہ واپس ہو رہے تھے تو دروازے پر سے وہ کہنے لگے امیر صاحب ہم نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی اور آپ کے سامنے بھی معافی مانگ لی. کیا ہوا؟ کہ ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے تو آپ نے دیکھا ہم کیسے تھے, ہمارے ساتھ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا, لیکن ہمارے امیر صاحب نے ہم کو تعلیم میں یہ سنایا اور یہ سننے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہم کس رخ پر ہے. ہم نے وہاں اللہ سے معافی مانگی اور ہم نے اپنی ماں کو فون کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا, ہمیں معاف کر دینا. اور ہم آپ کے سامنے بھی کہتے ہیں یہ ذہن سازی کہ مستقل یہ کیا ہمارے بچوں نے نہیں سنا ہے, یہ زندگی سنی نہیں ہے, ہمارے بچوں نے یہ زندگی نہیں سنی, ہمارے گھر میں یہ زندگیوں کے مظاہرے نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, آپ غور کریں, ہمارے گھروں میں سب چیزوں کے تذکرے ہیں. صبح سے شام تک ہم کیا کام کرتے ہیں, ساری باتوں کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہیں
کیا میں ایمان والے کا گھر ہے میرا؟ کیا میرے گھر میں اللہ رسول کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے؟ میرے گھر میں اللہ رسول کا تذکرہ، میرے یہ ربیع الاول چل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کا مہینہ، حضور کے دنیا سے جانے کا مہینہ. کیا میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی میرے بچوں کو لے کر میں بیٹھا کہ یہ مہینے میں ہمارے نبی کی آمد ہوئی تھی؟ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کے جانے کے یہ دن ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے کیسے پردہ فرمایا اور ہمارے لیے کیا سوغات دے کر گئے؟ کیا ہم میں سے کتنوں نے اپنے گھر ہم نے اس کے کوئی مذاکرے کیے؟ ہمارے گھر ان چیزوں سے خالی ہوئے پڑے. ہمارے بچوں نے باتیں نہیں سنی، نہ ہمارے بچوں نے سنا، نہ ہماری بچیوں سے. ہم ان سے کس چیز کی آشا کرتے ہیں؟ جس کھیت میں بیاکڑ نہیں ہوا ہے اس کھیت میں کھیتی کی امید کس بات کی؟ بیاکڑ ہی نہیں ہوا. جس کھیتی کو پانی نہیں پلایا گیا تو کون سی کھیتی کیا امید کر کے بیٹھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان چیزوں کے تذکرے جیسے مسجدوں میں تھے ایسے ان چیزوں کے تذکرے گھروں میں تھے، ان چیزوں کے تذکرے لوگوں میں تھے. لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یوں کہتے تھے اجلس بنا ربی ساعتا، بھائی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم کچھ آخرت کے تذکرے کریں. ہمارے گھر ان تذکروں سے خالی ہو چکے ہیں. آپ غور کریں کہ میرے نکاح کو کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، 20 سال ہو گئے. میرے 2 بچے، 4 بچے، 6 بچے، میں اپنے بیوی کو لے کر کب بیٹھا اور میں نے اس سے بات کی ہو کہ اللہ کی بندی دیکھ تو مجھے نہیں جانتی تھی، میں تجھے نہیں جانتا تھا. ایک نکاح کے رشتے نے ہم کو جوڑ دیا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم مر جائیں گے، تو اپنی قبر میں سوئے گی، میں اپنی قبر میں سوؤں گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. اس کے لیے یا تو جنت ہے یا اس کے لیے جہنم. اللہ کی بندی ہم ایسا ہماری اولاد ہمارے لیے جنت ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم جس طرح اچھے جینے کو پسند کرتے ہیں ہماری قبر بھی اچھی ہو جائے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہ ہم نے اپنی بیوی سے اپنے جیون میں کبھی مذاکرے کیے؟ ہمارے گھر سے خالی ہو. یہ جو گھروں کی تعلیم، مسجد کی تعلیم چل کے گھر گھر جا کر ملاقاتیں کرنا، یہ جو سارا نقشہ قائم کیا گیا کہ یہ وائرنگ ہو جائے، سب جگہ وائرنگ، یہ سب جگہ وائرنگ ہو جائے. اور یہ چلے اور 3 دن کے ذریعے سے اور 4 مہینوں کے ذریعے سے اس کو سنایا جائے. ان چیزوں کی عظمت جب دلوں میں آئے گی تو پھر ان زندگیوں کی اختیار کرنا آسان ہو جائے. پھر ان زندگیوں کے ساتھ تجارتوں میں چلنا آسان، ان زندگیوں کے ساتھ اپنے شعبوں میں چلنا آسان. ورنہ ہم دیکھیں ابھی ایک ضلع میں ہم لوگ گئے تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب یہاں ہمارے 12 بچے کلاس 2 آفیسر بن کر آئے. 12 بچے کیا بن کر آئے؟ ارے بولو تو کھڑے بھائی کلاس. لیکن وہ بہت زیادہ رشوت لیتے ہیں کہ ان کو پڑھانے کی تو فکر ہوئی سماج میں، لیکن وہ ایماندار پڑھے اس کی فکر نہیں. اب وہ آفیسر بنا کر آج کی بھٹی جمع کر رہا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حرام کا مال کھایا اس نے اپنے پیٹ میں انگارے جمع کیے، اس کے لیے جہنم ہے. تو پورے سماج میں فکر کی کہ ان کا ایجوکیشن ہو جائے، لیکن ان کا ایجوکیشن امانتداری کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو، دیانتداری کے ساتھ ہو. یہ نہیں ہوا اور کوتھڑے بھر کر پیسے لے رہے ہیں، تھیلے بھر کر پیسے لے رہے ہیں. اب کون بچانے جائے کہ دنیا میں کسی چیز کے کرنے سے منع کسی کو نہیں کیا گیا، اس کے طریقے سے کرنے کو کہا جائے کہ اس کے طریقے سے کیے جائیں. وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے 12 بچے آفیسر بنے لیکن رشوت بھر کر پیٹ بھر کر رشوت لیتے کہ ساری سماج نے اس کو پڑھانے کی فکر کی، لیکن وہ ایماندار بنے، ایماندار ڈاکٹر بنے، ایماندار انجینئر بنے، اس کی کوئی فکر نہیں. کہ یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستوں میں لے جانا، کہ ان کی سوچ کو بدلنے کا، ان کی فکر کو بدلنے. ہم لوگ بھروچ گئے تھے مسلم سوسائٹی، وہاں ایک طلبہ کا مدرسہ کے طلبہ کا پروگرام تھا. جب ہم فارغ ہو گئے ایک لڑکا کھڑا تھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی صاحب خیریت ہے؟ خیریت. اس کے بعد اس نے کہا مجھے پہچانا؟ میں نے کہا جی کون؟ تو اس نے اپنے اوڑھان کر لیا. ہاں بھائی پہچان لیا. یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ یہاں میرا الیکٹرک بورڈ میں میرا سلیکشن ہوا ہے، میری جاب لگی ہے تو میں جاب کر رہا ہوں. اللہ بہت مبارک کروا رہے ہو گئی بات. میں نے اس کو کہا بھائی کیسا چل رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ کہ جی مولوی صاحب اللہ کا احسان ہے، میں نے اتنے زمانے میں ابھی تک 54 میں بھی میں نے غلط پیسے نہیں کھائے. وہ چوری کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں سب ٹولہ مل کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈ مارتے. وہ بتا دیں وہ اس میں تھا
تو اس نے کہا بھائی صاحب ہمارے یہاں یہ بھروچ ضلع میں جو انکلیشور اور وہ جو GIDC ہے اس میں بہت پیسے دیتے ہیں, وہ فیکٹریوں میں بڑے جاتے ہیں نا, تو میں پیسے نہیں کھاتا ہوں اور وہ بڑی رقم ملتی ہے. میں نے پوچھا, میں ایسا سمجھا کہ اس کے ابھی جوان ہے تو کئی 4 مہینے لگتے ہیں, کئی 4 مہینے. اس کی شکتی کہ آدمی آپ کو اچھے سے اچھا دیتا ہے, پیسوں کا مسئلہ آتا ہے تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. پیسوں کا مسئلہ آتا ہے تو اچھے کا معاشرت میں مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اگر ہمارا دین ہماری محنت نیچے پڑی تو لوگ ایمانیت, سب سے پہلی جو چیز زندہ ہوگی وہ ایمانیات کی اور عبادات کی. پھر فرماتے تھے کہ لوگ ایمانیات اور عبادات سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کریں گے. اچھے معاملات اور معاشرت میں پھیل ہو جائیں گے اچھے. تو میں نے سمجھا, کچھ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے کہا کیسے بچ گئے, کہ میں ان کے ٹیم کے ساتھ جاتا ہوں, تو میں نے کہا میں ایسا غلط نہیں کروں گا اور میں ایسے کھاؤں گا بھی. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ریکارڈ بن رہا ہوں اور ہمیں نہیں دیتا ہوں, تو انہوں نے مجھ سے معاہدہ کر دیا کہ اچھا تم فلاں جگہ چلے جایا کرتا, ہم نہیں جائیں. تو اب آئندہ جب بھی ہماری ٹولی بنتی ہے مجھے ایسی جگہ بھیجتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں, وہاں مجھے بھیجتے ہیں اور وہ دوسری جگہ جاتے ہیں. اچھا اتنی بڑی رقم, میں نے پوچھا کتنے پیسے ہوتے ہیں, کہ ایسے پیسے ہوتے ہیں. اچھا میں سمجھے اس کے اندر یہ شکتی کہاں سے آئی, یہ اتنی شکتی کہاں سے آئی. میں سمجھا کئی 4 مہینے لگ گئے ہوں گے. تو میں نے کہا کتنے 4 مہینے لگے, تو وہ بچہ کہنے لگا مولوی صاحب میرے تو بھی چلا بھی نہیں لگا ہے. اچھا اپنا بھی تو چلا بھی نہیں لگا, یہ شکتی کہاں سے آ گئی. تو وہ کہنے لگا پڑھنے کے زمانے میں میرے 6 مرتبہ 10 دن لگے. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. کہ بس وہاں میں نے تعلیم جنتوں میں سنا تھا گھرم کیا ہے, کہ 10 دن کا ذہن تو وقت لگانا ایک طالب علم کا. ابھی آفیسر بنا لیکن امانتدار اور ایماندار. اور اس کے مقابلے میں میں نے وہ بچوں کی کاروباری سنائی جن کے لیے ضلع کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں ان کے پڑھنے کا انتظام کیا گیا, لیکن اب وہ تھیلیاں بھر کر رشوت دیتے. اگر ایک غیر ایمان والا یہ حرکت کرتا تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, لیکن یہ ایمان والا یہ حرکت کرے گا تو اللہ کا عذاب. یہ مبارک محنت اس کی ہے کہ ہر آدمی اپنے شعبے میں کیسے رہے اس کی فکر ہو, اور یہ محنت میں اللہ نے عجیب و غریب تفسیر رکھے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ کار نبوت یقین کرتا ہوں. نبی جس زمانے میں اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں, سب سے بگڑے ہوئے زمانے میں اللہ نبی کو بھیجتے ہیں. سب سے بڑا بگڑا ہوا جو ماحول ہے وہاں اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں, اس وقت نبیوں کو بھیجتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام جس ماحول میں جہاں آئے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی دھرتی ہے. کس کی دھرتی؟ ارے بولو تو کھڑے بھائی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ایک بھی نبی وہاں نہیں ہے. تمہارے بڑوڑا ضلع کے جن گاؤں میں گشتوں کی محنت نہیں ہوتی وہ گاؤں کے حالات دیکھ لیں. سمجھ رہے کیسے سوکھے ہو جاتے ہیں, بنجر, جن علاقوں میں جماعتیں نہیں جاتی, گشت نہیں ہوتے, ملاقات. تو جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ان کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ہمارے نبی تک بیچ میں ایک بھی نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی. تو اس جگہ پر جب محنت کرنے والا نہیں آیا ہوگا تو اس جگہ کا بگاڑ کیسا ہوگا. اس زمین پر کسی نے کھیتی بھی نہیں کی, اور ایسی زمین جو فردروپ تھی. کون سی تھی؟ اللہ بھائی بولو تو کھڑے بھائی. فردروپ تھی, زعفران اگا رہی تھی. ایسی زمین کو کوئی پڑھتا چھوڑ دے, کیسی چھوڑ دے؟ پڑھتا. تو جو کھیتوں کی زمین اب پڑھتا ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ بولو تو کھڑے بھائی. پڑھتا زمینیں کیسی ہو جاتی ہے؟ کڑک ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتی ہے, اور سخت ہو کر اتنی خطرناک اس کی حالت ہوتی ہے کہ مرتبہ پھٹ جاتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو زمینوں کو نہیں دیکھتے وہ پھٹ جاتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, بعضوں اوپر سے پھٹ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, پھٹ جاتی ہے, اتنی خشکی آ جاتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمینیں سخت ہو جاتی ہیں اور پھر اس میں باوڑ کے جھاڑ اٹھ جاتے ہیں. وہ اگاتا ہے یا خود ہی اگ جاتا ہے؟ خود ہی اگ جاتا ہے. جتنے کاٹے جنگل بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ کوئی اگانے جاتا ہے؟ یہ کون سی زمین میں اگے ہیں؟ جہاں زعفران اگتا تھا, کیا وہاں کانٹے نہیں اگانے پڑے, کانٹے اگ گئے, اور پھر اس کے بعد جنگل بن گیا. جنگل
جب جنگل بن گیا تو پھر اس میں زہریلے جانور، ارے بھائی کون سی زمین ہے؟ کہیں فردرب زمین، لیکن پڑتا ہو گئی. تو جس زمانے میں ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے یہ لمبے زمانے سے پڑتا زمین تھی. تو پھر وہاں کیا ہو گیا تھا؟ کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرنا ہو گیا تھا. وہاں کیا ہو گیا تھا؟ کل لڑکی کو زندہ دفن کر دینا ہو گیا تھا. وہاں کیا ہوا تھا کہ اس خاندان سے ہماری لڑائی ہے، تم میرے بچے اس کا بدلہ لینا. تو پشت لڑائی چل رہی ہے کہ یہ ہوگا. گند ہی گند تھی. ایک قبیلہ تھا وہاں مکے میں، ان کے خاندان میں کوئی لڑکی بالغ ہوتی تھی تو وہ اپنی بالکنی میں کپڑا رکھتا ہے، پتہ چلے کہ بھائی اس گھر میں لڑکی بالغ ہوئی ہے. مکے کے جوان اس لڑکی کے پاس رات گزارتے اور چلے جاتے. پھر دوسرا، پھر تیسرا. جب بچہ پیدا ہوتا تو دیکھتے کہ کون سے بچے سے یہ مشابہ ہے وہ اس کا باپ ہو گیا، اس سے شادی کرتا. ایک قبیلے کے ایک خاندان کی یہ رسم ہے. اتنی گندگی میں حضور کی بعثت ہوئی. جب حضور علیہ السلام کی بعثت ایسی گندگی میں ہوئی، حضور علیہ السلام کی محنت سے کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت سے ایسا کام ہوا کہ لوگ بھی بدل گئے، لوگوں کی وچار دھارا بدل گئی، لوگوں کی رہنی کرنی بدل گئی، اور پورا سماج اور سوسائٹی بدل گئی. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے ہمارے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں. خیر القرون قرنی، زمانہ ہمارا سب سے بہترین ہو گیا کہ اس سے اچھا کوئی زمانہ نہیں. اور ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے اصحابی کالنجوم، یہ جتنے لوگ ہمارے سرپرستی میں ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ستاروں کی طرح. اب یہ تم ان میں ایک کی بھی اتباع کرو گے تو منزل پر پہنچ جاؤ گے. ایک کس سے ہوا؟ یہ نبیوں والی محنت سے ہوگا، نبی کی محنت سے. مولانا جی ایسا فرماتے تھے میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ اگر اس زمانے میں اگر نبیوں والی محنت کی گئی تو یہ جیسے صحابہ کے زمانے کے لوگ، حضور کے زمانے کے لوگوں کا اندر بدل دیا، بھیتر بدل دیا، رہنی کرنی بدل دی، معاشرہ، سماج اور سوسائٹی بدل دیا، ایسے ہی یہ آج کے زمانے کا فساد اس کو ختم کر دیا. آج کے زمانے کا فساد بڑا فساد نہیں ہے. اس زمانے کو اللہ کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ ہے، جاہلیت کا. ارے بھائی اس زمانے میں لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، آج کتنے لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے ہیں؟ ارے بولو بھائی. اچھا اس زمانے میں لڑکی کو زندہ دفن کرتے تھے، آج کتنے لوگ زندہ دفن کرتے ہیں؟ ارے بھائی بولو رہے. پڑا ہوا خون اس زمانے میں لوگ چاٹتے تھے، آج کتنے چاٹتے ہیں؟ تو آج کے زمانے کا بگاڑ زیادہ ہے، اس زمانے کا زیادہ. لیکن حضور علیہ السلام کی محنت نے اس زمانے کے بگاڑ کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، اور ایسا پاکیزہ معاشرہ بنایا، ایسا پاکیزہ معاشرہ کہ اس جیسا کوئی معاشرہ نہیں. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت کار نبوت میں یقین کرتا ہوں کہ یہ نبیوں والی محنت ہے. اگر اس کو کی جائے گی تو ایسی افراد جنم لیں گے، ایسی افراد. اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اس ماحول بنانے کی اور اس ماحول میں لانے کی ضرورت ہے. 3 دن میں آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے. میں نے بھی کر دیا. ہم لوگ 2001 میں رامپور گئے. رامپور ایک جماعت، ہماری جماعت کے اندر سب سے ڈاکٹر تنویر، وہ رامپور کے تھے، ابھی قطر میں رہتے ہیں. تو ایک ملک کے بچے وقت لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ چھوڑ دیا. ہم مسجد میں کھڑے تو ان بچوں نے ہمیں سب سے پوچھنا، یہ جو سفید ریش لوگ ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ تو مطلب آپ کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں؟ کہ گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں. تو ہمیں سب کہنے لگے آپ نے کیوں پوچھا ہے ایسا؟ کہ ہم تو ان کو اپنے ساتھ گھروں میں نہیں رکھتے ہیں. اچھا تو کہاں رکھتے ہو آپ؟ تو کیا وہ ہے ہم اس کو وہاں رکھ جاتے ہیں. کیوں ایسے کرتے ہو آپ؟ تو کہنے لگے یہ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں. ڈسٹرب کیا کرتے ہیں؟ لیکن یہ ان کا بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا قصور نہیں. انہوں نے اسی معاشرے میں زندگی آنکھ کھولی ہے، اسی ماحول میں وہ پروان چڑھے. امیر صاحب نے کچھ نہیں کہا، چلتے رہے. 1 ہفتہ گزرا ہمارا، اور امیر صاحب نے 1 ہفتے میں ذرا توا گرم ہو گیا ہے نا. توا گرم ہونے کے بعد روٹی سیکنے کی ہماری سب سے بڑی کوشش کہ ہم ٹھنڈے جگہ پر روٹی سیکتے ہیں. گھر میں جاتی بیٹے ایسا نہیں کرتا. ہم اکثر گھروں میں جا کر بائی آرڈر بات کرتے ہیں. کیسے بات کرتے ہیں بولو؟ ارے بھائی تیرا چکا لگا ہے، تیرے چھوکرے کا تھوڑی لگا ہے، تیرے چکا نہیں لگے، تیری بیوی کی تھوڑی لگے.
تو تیرا کہتا ہوا کروں گا، اس کا تھوڑی ہوا ہے. اس کا نتیجے میں ہمارے اور بیوی کے بیچ میں گھرشن ہو گیا، ہم میں اور اپنے بچوں کے بیچ میں گھرشن ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ ہم جب بھی گھر میں جاتے ہیں تو ایک دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں، دوسرے دروازے سے چھوکرا باہر جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ میرے بچوں اور باپ میں فکری اختلاف ہو گئے، فکر میں بھید بھاؤ ہو گئے، ہم نے اور بیویوں میں فکری بھید بھاؤ ہو گئے. کیوں؟ ہم نے گھر میں رہنا نہیں سیکھا. جب جائے تب یہ کوئی بات ہوتی ہے، اسکول گیا تھا نہیں گیا تھا، ارے بھائی ٹیوشن ہوا نہیں ہوا، مدرسے گیا تھا نہیں گیا تھا، ارے اس کے اتنے ٹکے کیوں کم آئے، اس کے علاوہ دوسرے سے باتیں نہیں ہوتی. وہ بچہ بھی کنٹا جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بولو؟ کنٹا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں جا کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حسن حسین جب چھوٹے تھے تو گھوڑا بن جاتے تھے اور یہاں بٹھا دیتے تھے اور گھر میں گول گول گھومتے تھے. اس میں سے کتنے باپ گھومے؟ چلو بس ماشاء اللہ، چلو ایک تو نکلا. یہ سنت ہے. ان کے نواسی کی حضرت امام اس کو یہاں بٹھا کر بازار لے کر. ہاں، اور جب حسن حسین بڑے ہو گئے تو گھر میں جا کر کیا کرتے تھے؟ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہتے تھے. ان دونوں کو کہتے تھے چلو سامنے جاؤ، چلو کشتی لڑو. دونوں کو کشتی لڑواتے تھے. کیا لڑواتے تھے؟ کشتی. کہ چھوکروں کو چھوکروں کی طرح رکھتے ہوئے بڑا کرنا، ان کی بولی میں بات کرنا. یہ ہمارے پاس شریعت ہے. کل منا سلام ادرے بولی، لوگوں کی عقل توڑ کر بات کرو. چھوکرا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاول اپنے وہاں کہتے ہیں بیٹا ہم کھاؤ گے. صحیح غلط؟ ارے بولو تو کرے. پھر وہی چھوکرا 50 سال ہو جائے پھر کہو گے بیٹا ہم کھاؤ گے. اس کا ابا پوچھے بیٹا ہم کھاؤ گے تو کیا کریں گے؟ ارے بولو تو کرے. یہ پوچھنا صحیح ہوا؟ بھائی اسی کو بچپن میں پوچھنا صحیح تھا اور بچپن میں غلط کیسے ہو گیا؟ کہ وہ بچپن کی بولی وہی بولی جائے گی اور بچپن کی بولی وہ بولی جائے گی. بولی بولنے میں ڈفرنس ہے. وہ صحیح بھی ہے پھر بھی نہیں بول سکتے. بچپن میں چاول نہیں پوچھتے بیٹا چاول کھاؤ گے تو نہیں سمجھے گا. جس سطح کا ہے اس سطح کی بات، جس ٹون میں بات کر رہا ہوں اس ٹون میں بات کرو. میرے ماموں میرے ابا کے کیا ہوئے؟ ارے بولو نا بھائی. میں کہوں ہمارے ابا کے سالے سب تشریف. اچھا میں نے ابا کو، میں نے ان کو بلایا میرے ماموں کو، ابا کے سالے کیا کر، تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ وہ میرے ابا کے سالے نہیں؟ ارے بولو تو صحیح. صحیح ہے. تو پھر غلط کیوں ہو گئے؟ پھر غلط کیوں ہو گیا بھائی؟ کہ جی صحیح ہے مگر بول نہیں سکتے ہیں. حالانکہ میں کہوں ہمارے ابا کی سالی صاحبہ تشریف لائی، بول سکتا ہوں میں کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں سیکھی ہے. یہ چیزیں ہم نے نہیں سیکھی ہے. یہ معاشرت ہم نے نہیں سیکھی ہے. بیوی سے جس ٹون سے بات کرنا ہے میں نے نہیں سیکھا. بچوں سے جس ٹون سے بات کرنا ہے نہیں سیکھا. یہ زبان یا تو نفرت پیدا کر دیتی ہے یا دل جیت لیتی ہے. نفرت یہ معاشرت ہے ہماری معاشرت. ہمارے اپنے سب سے توا گرم کر دیا، 6 دن میں توا گرم ہو گیا، پھر روٹی ڈالی. لوہے کو گرم کر کے موڑتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پھوڑا پھنسی ہوئی اس کو کاٹنا ہے تو کچا کاٹتے ہیں پکا کاٹتے ہیں؟ ارے بھائی پکا کر کاٹتے ہیں کچا کاٹتے ہیں؟ پکا کر کچا کاٹیں گے تو انفیکشن ہو جائے گا. کہ اس کے سنجوگ بناؤ، اس کی جگہ بناؤ. جگہ بنا کر بات کریں. بات کروانی جگہ بنانی پڑے. بات کروانی ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جائے گی. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے میں تو صاف صاف بات کہتا ہوں. اچھا اللہ نے آپ کو کہا صاف صاف بات بولو. آدمی نہیں کہتا میں تو صاف صاف چوکھا چوکھا بولتا ہوں. اچھا پر اللہ نے آپ کو ایسا کہا ہے تم ایسا بولو. وجہ ہے کہ خود ہی ڈائے بن گئے. آدمی نہیں کہتا میں تو صاف صاف بات کرتا ہوں. اچھا اللہ نے آپ کو کہا ہے کیسا بولو. آپ بات سمجھے میری؟ بعض مرتبہ آدمی کہتے ہیں پر میرے سے کھوٹا برداشت نہیں ہوتا. اچھا تو پھر آپ برداشت کیا کرتے ہو؟ اس سے کھوٹا تو برداشت نہیں ہوتا. پھر آپ برداشت کیا کرتے ہو وہ بھی تو بتا دو بھائی. برداشت کرنے کی چیز ہی تو کھوٹی ہوتی ہے. کیا آدمی کے کھوٹے تیور ہیں برداشت کر لو، کھوٹے بول ہیں برداشت کر لو. تو آپ کھڑے کو بھی آپ کھوٹے کو تو برداشت نہیں کرتے تو پھر برداشت کس کو کرتے ہو یہ تو بتائیو. برداشت کرنے کی چیز کون سی ہوتی ہے؟ ارے بولو تو صحیح بھائی. کھوٹی.
کہ اس کا رویہ غلط ہے برداشت کر جائیں، اس کا ٹون غلط ہے برداشت کر جائیں، اس کی بات غلط ہے برداشت کر جائیں. برداشت کرنے کی چیز ہے. ہمارے امیر صاحب نے وہ 6 دن ہوئے تعلیم کا حلقہ شروع کیا. وہ تعلیم کی حلقہ شروع کیا ہوا ٹپ 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 500 کرنے لگے. ارے بھائی کیا ہوا اس کو، کیوں رو رہا؟ کہاں مولانا امیر صاحب یہ ماں باپ کے لیے کیا بات پڑھی جا رہی ہے، کیا بات پڑھی جا رہی ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رکھا ہے. امیر صاحب بہت سمجھدار تھے. یہ بال آیا فوراً کیچ کر لیا. انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے تو آپ توبہ کر لو کہ ہم ماں باپ کو واپس جائیں. پھر اس کے بعد کہا تم خبر کر دو کہ جہاں رکھے ہوئے وہاں سے واپس جاؤ، کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں، ان کو جو سکھانے تھا وہ نہیں ملا. اور کار نبوت نبیوں والی جب ان پر محنت ہوئی یہ سوچ بدلنا شروع ہوئی، فکر بدلنا. اور اگر محنت چھوٹ جائے گی تو فکر بدل جائے گی. ابھی ہم لوگ ایک جگہ پر تھے تو اس چھوکرے نے کہا میں اپنے ماموں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑایا. اچھا آپ نے کتنا وقت لگایا کہ میرے اتنا وقت لگایا، کبھی اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ تم نے انڈیا کی ہو گجرات کی ہو، تم نے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے. کہ جب صحیح روح کی محنت سے ہٹ جاتا ہے تو آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے. ہمیں محنت یہ جو ہمارے ہفتہ وار اجتماع ہے یا یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، ہفتہ وار اجتماع یا جو تبلیغ کی محنت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیان کر کے گزر جانے کی چکر نہیں. یہ نہیں ہے. ہم میں سے ایک ایک کو اس چیزوں کی عصمت ہماری زندگی میں پیدا ہو، عصمت پیدا ہو پھر، اور اس کو ہم اپنے ضرورت کی چیز سمجھیں. جس دن ہم اپنے ضرورت کی چیز اس کو سمجھیں گے نا تو اپنا وقت ناغہ نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان الایمان یزید و ینقص. جب یہ بڑھتا ہے تو اس کے اندر سے اچھی عادتیں پھوٹتی ہیں، اور جب یہ گھٹتا ہے تو پھر اس کے اندر سے برائیاں پھوٹتی ہیں. کتابوں میں آتا ہے یہ دل جو ہے ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. اچھا پھر کپڑے میلے ہوتے ہیں تو اس میں خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے؟ بدبو آتی ہے. یہی لڑکا جو کپوری قسم کا تھا اللہ کے راستے میں گیا 15 آدمی کی خدمت کرتا تھا. ارے اس کو کیا ہو گیا تھا کہ اس پر ایمان کی محنت ہوئی تھی. تو 15 آدمیوں کی خدمت کرنا آسان، اور جب وہ سطح نیچے گئی تو اپنے باپ کو تماشا کہ سطح نیچے گئی ہے، ماں کو نہیں کھانا کھلا رہا تھا، 15 کو کھلا رہا تھا. کیا ہوا کہ سطح نیچے گئی، سطح نیچے گئی. اس لیے اس کو ہر سال سطح اپنی محفوظ کرنی پڑے گی. مسئلہ چلوں کا نہیں ہے، مسئلہ چاہنے کا نہیں ہے، مسئلہ تبلیغ کا نہیں ہے. تبلیغ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ میری نہ آپ کی نہ کسی. تبلیغ کو بہت سارا ٹیکا دینے والے مل جائیں گے. دنیا میں بہت سارے لوگ ٹیکا نہیں دیتے تو تبلیغ میں کون سی گھٹ پڑ گئی؟ تبلیغ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ذات ہے. مسئلہ میرا اور آپ کا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں، اس زمانے میں اللہ نے ایک اچھی محنت چلائی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں میں خیر پیدا ہو جائے، ہم میں خیر پیدا ہو جائے، تو ہم اپنے آپ کو بھی اس میں تازہ کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. اگر ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوا نا، چاہے ہمارا کتنا بھی وقت لگے، اگر ہم تازہ نہیں کرتے رہے، ہم بھی اپنی جگہ پر برائیاں کرنے لگے. گھر آپ میں دیکھ لیں 24 گھنٹے میں میری جسم سے زیادہ نیکیاں نکلتی ہیں، زیادہ برائیاں نکلتی ہیں. ہر آدمی کسی کا سروے نہ کرے، اپنا سروے کرے. سر کے بالوں سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء اللہ نے دیے ہیں ان اعضاء سے ہماری سب سے زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں یا ہم زیادہ گناہ کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنا سروے کرے. اور گناہوں کے کرنے کے بعد کیا مجھے احساس ہے کچھ؟ مجھے کوئی دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو، اللہ کے وہاں سب میرا محفوظ ہے. اس حال میں میری موت آ گئی، میرا کیا ہوگا؟ یہ میری ایک تو ذمہ داری. دوسرا میری نسل کس پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا میری جنت بنے گی یا جہنم بنے گی؟ اور تیسرا مجھے ختم نبوت کے صدقے میں ہر ایک کی فکر کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. میں نے اپنے بچوں کی فکر کی اور فلاں فلاں کی، کیا میں نے حضور علیہ السلام کی امت کی فکر کی؟ ہم سے پوچھا جائے گا. ہم سے جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاویہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہوں اور لوگ بھاگ رہے ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا معاویہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ بڑی بات ہے، اس لیے ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اللہ کا احسان مانیں. اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے توفیق دی اور ہم سب کا رخ دین کی طرف کر دیا. اب شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا رخ دین پر باقی رہے اور ہماری نسلوں کا باقی رہے، تو وہ ہمیں عذر اور آزاد کی وجہ سے کمزور کر دے گا. تاکہ اس کی تو موت تک کوشش ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ بعد میں مرتا ہے تو مرتا
تو اس وقت وہ اپنے گھر کے لوگوں کی شکل بنا کر سامنے آتا ہے، اور جس سے زیادہ لاڑ پیار ہوتا ہے انہیں کی شکل بنا کر آتا ہے، اور موت تک کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح پھرا اسلام سے پھرا دوں، موت تک وہ تو پیچھے نہ جائے. تو کیا جیون میں وہ پیچھے نہیں لگے گا؟ جیون میں پیچھے نہیں. دیکھو نا، جیون جو ہے آدمی کو عذر بنا دیتا ہے، کسی کے گھٹنے کا عذر، کسی کو پریشر کا عذر، کسی کو کچھ عذر کر کے وہ سارے کام کرتا ہے. دکان پر جاتا ہے، شادی میں جاتا ہے، میت میں جاتا ہے، سارے کام کرتا ہے. خالی نہیں جاتا تو تبلیغ کا کام نہیں کرتا، کیوں؟ وہاں وہ معذور ہو جاتا ہے. ورنہ وہ سارے کام کرتا ہے. وہ نہیں ہوا. شیطان سب کی ناڑی دبانا جانتا ہے. وہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا. کس سے پہلے پیدا ہوا؟ ارے وہ لوگ کریں کس سے پہلے؟ کس کی کون سی ناڑی دبانے کی اس کو خبر ہے. کس کو بیوی کے نام کی دبانے کی، کس کی ماں کے نام کی دبانے کی، کس کے چھوکروں کے نام کی دبانے کی، کس کی دھندے کے نام کی دبانے کی، کس کے گھٹنوں کے نام کی دبانے کی، کس کی ہردے کے نام کی دبانے کی، کس کی شوگر کی، وہ سب جانتا ہے. کون کس سے متاثر ہوگا وہ سب جانتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کوشش کر کے چلاتے رہنا. اللہ ہمیں خیر کے ساتھ موت تک پہنچا دے. یہ سستا سودا ہے، اپنی بھی حفاظت ہو جائے گی. اور اگر ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ اپنی نسل کو بھی ہم فکر مند رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم ہزاروں لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہوئے دنیا سے جائیں گے. اس لیے اس کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھنا ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا. جو ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے مت لگاؤ مت لگاؤ، اس فتنوں کے ماحول میں ہم کو بھی جراثیم لگ جائیں گے. ہم بھی نہیں بچ سکتے. جیسے جو جراثیم مارکیٹوں میں، وہ جراثیم ہمیں اور آپ کو بھی لگ سکتے ہیں. ارے بھائی، جب جراثیم پھیلتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں سب سے بڑی پاکیزہ جگہ جو بنائی وہ بیت اللہ بنایا. بیت اللہ کو اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت کا مرکز ہے. اطراف میں جب ماحول گندا ہو گیا تو بیت اللہ جیسا بیت اللہ اطراف کے گندے ماحول سے نہیں بچ سکا. بیت اللہ میں کتنے بتا گئے؟ 360. تو کس سے رکھے؟ اطراف کے جو گندی فضا خراب ہوئی تھی وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی بیت اللہ نہیں بچ سکا. تو میں اور آپ اور میرا اور آپ کا گھرانہ اور میری اور آپ کی اولاد کیسے بچ جائے؟ اس کے ان جراثیم کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے راستوں میں بار بار جانا، اپنے اولادوں کو بھیجنا، اور اس انسانیت پر رحم کرنا، سب کی تشریح کر کے بھیجنا، تاکہ ہم ہماری زندگی بھی سمجھ جائیں اور انسانیت کی سب کی زندگی سمجھ جائیں. تو اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ اس کو کر رہے ہو تو ایک نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتے رہیں. ارے چلاؤ گے اور کون چلائے گا؟ اچھا بننا چاہے تو کیا کرو گے؟ ارے بھائی ملنا چاہے اور من نہ چاہے تو کیا کرو گے؟ ارے بھائی حاجی صاحب تو کہہ رہے ہیں تب بھی چلائیں گے، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی ذرا زور سے بولو. وہ صحابی کی طرح دل تجھے اترنا ہوگا تو خوشی سے اترے یا ناگواری سے اترے، تجھے اترنا ہوگا. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی آخرت بنا کر جائیں گے. بناؤ گے؟ یہ ابھی ہمارا اجتماع ہو رہا ہے. ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ اس سے ہم بھی چرچا کرے جائیں گے اور اپنے ساتھ اپنی مسجدوں سے جماعتیں بنائیں گے. ہم بھی جائیں گے اور انشاءاللہ اپنی مسجدوں سے کیا بنائیں گے؟ بولو. ارے بولو ذرا زور سے بولو. جب کون کون بنائے گا؟ ماشاءاللہ. اب اسی کو ذرا کھڑے کر بتانا شروع کرو کہ انشاءاللہ اجتماع سے میں 4 بجے جاؤں گا اور اپنی مسجد سے 4 بجے کی جماعت بناؤں گا. اسی کو آپ نے ارادے کیا، اسی کو کھڑے ہو. واہ 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 واہ. کھڑے ہونا شروع ہو جاؤ، بس کھڑے ہو جاؤ اور 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 جلدی 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 جلدی. اللہ پڑے ہیں، اللہ کی بات پڑی. شیطان ہماری نفس دبا رہا ہوگا، شیطان ہماری نفس دبا رہا ہوگا. اس کو جیتنے نہیں دینا، اس کو غالب نہیں آنے دینا. میں نے کہا وہ بیوی کی نفس دباتا ہے، دکان کی نفس دباتا ہے، گھٹنوں کی نفس دباتا ہے، بلڈ پریشر کی نفس دباتا ہے. وہ سب کی ناڑیاں دبانا جانتا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کو دبانے کا موقع مت دو، اس سے پہلے آپ اس کو دبا دو. اس سے پہلے آپ اس کو انشاءاللہ مزے کا جیون مل جائے گا. کیا مل جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو ہمارے دین کی مدد کرے. آپ اللہ کے رحم و کرم میں آ جاؤ گے. ہمارے حاجی صاحب کے انتقال ہو گئے، حاجی الوہاب صاحب، وہ یہ فرماتے تھے ایک آدمی اللہ کے دین کی نصرت کی نیت کرتا ہے، نیت کرتے ہی اللہ کی مدد میں آ جاتا ہے. آپ کے ساتھ اللہ ہے، اس لیے گھبراؤ مت، کرو ہی مت. جی جلدی جلدی پڑھو. کریں گے. جس کے دل میں ذرا بھی بات آئی ہے وہ اس بات کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ میرے دل میں میرے اللہ نے بات ڈالی ہے. آئی نہیں ہے، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، تو اس کا اظہار کرو.
میرے ساتھ کچھ مسائل لگے ہوئے ہیں، ابھی بہت دن باقی ہے، میں اس کے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں سچا ہوں، میرا اللہ مجھے سچا کر بتائے گا ماشاء اللہ۔ اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ جس کے دل میں بات آ رہی ہے وہ اللہ سے مانگے، اور جس کے دل میں نہیں آ رہی ہے وہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ اس باتوں کو ایک مدت ہو گئی سنتے ہوئے، اور اللہ میرا دل اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، مجھے ڈر لگتا ہے لیکن سناؤں۔ حضرت شیخ نے بدل کی کتاب میں لکھا کہ بعض مرتبہ کچھ بھولیں زندگی میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ پاک، حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا کہ بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک تہجد کی توفیق چھین لیتے ہیں، بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک قرآن کی تلاوت چھین لیتے ہیں کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں کہ تلاوت نہیں ہوتی، بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے مانگنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، بعض گناہوں کی وجہ سے صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ہم اپنے دل سے کہیں اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، تیرے اتنے سارے بندوں کو توفیق دے رہا ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے جس کی وجہ سے مجھے توفیق نہیں ہو رہی، اللہ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ تو مجھے بھی قبول کر لے، اللہ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ تو مجھے بھی قبول کر لے۔ اور آگے یہ بھی کہیں اللہ تجھے میری کوئی ضرورت نہیں، اللہ مجھے میری ضرورت ہے، اللہ مجھے تجھے تو بہت مل جائیں گے، دوسرا اللہ نہیں ہے کہ ملے گا۔ اپنے من کو تیار کر کے ہمت کر کے کھڑا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک بارش جائے گا اللہ کی رحمت دو بارش رہ جائے گی، اور جو چل کر جائے گا من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو اللہ کی طرف پیدل جاتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ شیطان ہمیں گھبراتا ہے، گھبرائے نہیں، اللہ کا وعدہ بڑا ہے، اس لیے جس کے دل میں نہیں آ رہی وہ اللہ سے مانگے، اور جس کے دل میں آئی وہ اظہار کرے۔ کرو ہمت، اور کرو ہمت، اللہ پر بھروسہ کر کے، اور کھڑے رہو، اور کھڑے رہو، کرو ہمت، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے جی۔ اور انشاءاللہ بہت بڑا کرو، اللہ کے ساتھ معاملہ کرو، اللہ کے ساتھ۔ ہمیں نہیں پتا کہ اجتماع ہماری زندگی کا شاید آخری اجتماع ہو۔ گزشتہ سال جو اجتماع ہوا تھا اس میں میرے اور آپ جیسے بہت سارے لوگ شریک تھے، لیکن اب وہ اس سال اس میں بہت سارے مٹی میں چلے دفن ہو گئے، قبر ان کو کھا گئی، کیڑے کھا گئے، مٹی ہو گئے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری یہ زندگی کا آخری اجتماع ہے۔ یہ مجمع میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو آئندہ سال کے اجتماع سے پہلے شاید دنیا سے چلے جائیں۔ اس اجتماع کو آخری سمجھ کر جو کچھ کر سکتے ہو کرنے میں کمی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا کون سا اجتماع ہو۔ ہم نیتا اجتماع میں گئے پالنپور، تو ایک صاحب کے ذریعے سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا، ہم بہت پرتپاک استقبال کیا۔ ظہر کی نماز نہیں کہ جی نماز جنازہ پڑھنی ہے، وہی کس کی پڑھنی ہے کہ جس نے تمہارا استقبال کیا اس کی پڑھنی ہے۔ ایک مہینے سے میدان میں محنت کر رہا تھا اور اسی دن بلاوا آ گیا۔ ہمارے وہاں گوجرا میں ایک صاحب تھے، وہ مردوں کو غسل دے رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، ہم ہفتہ وار اجتماع میں گئے، جس طرح آج ہفتہ وار اجتماع میں، تو مجھے حاجی صاحب میں نے پوچھا کہاں سے آئے، کہ جی ظہر کا وقت تھا، اگر فکر نہیں ہے تو تھوڑی دیر کھڑے رہو، اچھا تکلیف ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ صاحب کہاں سے آئے، کہ جی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل دینے کا ہے، اس کی تیاری کر کے آیا، مغرب کے بعد جنازہ ہے، ان کے بجائے دو آ گئے۔ ارے بھائی دوسرا کس کا ہے، کہ جس نے غسل دیا ہے اس کا جنازہ ہے۔ موت اتنے قریب ہے، اس لیے اپنی موت کو سوچو، موت کو سوچو، ہو سکتا ہے اسی سال مجھے مر جانا۔ جو کر سکتے ہیں کبھی نہ کریں، رہ گئے تو رہ گئے، حضرت جی فرماتے تھے کرو گے تو پاؤ گے، پر نہیں کرو گے پچھتاؤ گے۔ اور فرمائیں اور ہمت کریں، دیکھو اور جس کے دل میں بات آتی ہے جلدی جلدی کر لو، کرو گے تو پاؤ گے، نہیں کریں گے پچھتائیں گے، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور کریں گے، اور کریں گے، خود اللہ کے راستے میں 4 مہینے جانا ہے اور اپنی مسجدوں سے 4 مہینے کی جماعتیں بنانی ہے۔ ہاں دنیا میں ہزاروں لوگ تقویٰ حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے گئے تھے صومالیہ، وہاں اجتماع میں 30-40 ہزار کا ملنا تھا، 650 جماعتیں اللہ کے راستے میں۔ دنیا میں لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، وہ غریب لوگ ہیں شاید۔ صومالیہ تو ایسے ہی غریب ملک ہے، اور اکثر دین کا کام غریب لوگ ہی کرتے ہیں، مالداروں کو ان کی مالداری موقع نہیں دیتی ہے۔ جب حبشہ میں جماعت صاحب آ کے گئی تو وہاں کے بادشاہ نے اس قافلے سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی کا ساتھ دینے والے ایماندار ہے یا غریب؟ تو انہوں نے کہا غریب لوگ ہیں۔ کہ تمہارا نبی سچا ہے کہ نبیوں کا ساتھ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں، مالداروں کو ان کی مالداری لگنے نہیں دیتی۔ حضور نے بھی اپنے
غریبی کو پسند کیا تو ہم اپنی غربت سے نہ گھبرائیں. حضور نے کہا اللہم اجعلنی مسکینا، اللہ مجھے کسبپرس جیسا بنا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، قیامت میں بھی انہی کے ساتھ رکھیں. یہ جتنے کمزور حالات والے ہیں حضور نے ہمارے کمزوروں کے ساتھ رہنے کی دعائیں کی ہے، تو ہم اپنی کمزوریوں سے نہ گھبرائیں. کمزوروں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. کمزوروں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ بولو اللہ. تنصرون بضعفائکم، تم کو تمہارا رب کمزوری کی بنیاد پر مدد کرے گا. کرو ہمت، گھبراؤ نہیں. جی جس کے دل میں بات آ رہی ہے کھڑے ہو، اور جس کے نہیں آ رہی ہے وہ اللہ سے مانگیے کہ اللہ میرے دل میں بات نہیں آ رہی. اتنا زمانہ ہو گیا مجھے سنتے سنتے، ایسے ہی مر جانا. ایسے مرنے سے تو میں کچھ ہمت کروں. اور دیکھو کون ہمت کرنا. اچھا آپ سب اس والے میں چلے جاؤ. ہاں آپ سب اس والے میں تھوڑی سی جگہ کر دو بھائی، آپ سب اس والے میں کونے والے ساتھی آگے آ جائیں گا. اس والے میں سارے آ جائیں. باہر والے بھی آ جائیں. جو کھڑے ہوئے تھے بیٹھ گئے وہ بھی آپ بھی وہاں چلے جائیں. جو کھڑے ہو کر فکر کی وجہ سے بیٹھے تھے وہ بھی وہاں چلے جائیں. تھوڑا آگے آ جائیں. آگے وہاں چلے. بہت جگہ آگے آ جائیں. ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، اللہ رضا کے جزائے. دیکھو اور بھی موقع ہے، اور بھی موقع ہے. دعا پڑھنے سے پہلے موقع ہے. ابھی بھی